مفتی محمد وسیم سیاوی صاحب ماشاءاللہ. اللهم افتح علينا حكمتك ومن شكرك رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسر. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. لائقی صدق و اعزاز بارسانی ممبر و محراب محتشم پیاری عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے آج ہم سب حضور سلطان الہند غریب نواز سید حسن معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس مقدس کی اس حسین اور بابرکت محفل باغ میں حاضر ہیں، جو کہ پربردہ اور ولایت پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید محمد آل ناصر معینی اجمیری صاحب کی زیر سرپرستی منعقدہ ہے. اس میں جے بغیر جملہ علماء و مشائخ اور احباب محبت و مودت اللہ تعالیٰ تمام احباب کی اس مقدس اور بابرکت حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور آج حضور معین الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نظری عنایت کے بعد آپ سے ملاقات کا وسیلہ برادری مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کے علم اور فضل میں برکت نصیب فرمائے. برادر اس وقت قانونی قدرت ہے کہ جب تک طالب خود کو مطلوب کے حوالے نہیں کرتا اس وقت تک مطلوب طالب کے کاسے کے اندر گوہر مراد نہیں ڈالتا. اور جب طالب خود کو مطلوب کے دروازے پہ ڈال دیتا ہے اور یوں ڈالتا ہے کہ جس طرح غسال کے سامنے تختے کے اوپر مردہ پڑا ہو
اس کی کوئی مراد ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تمنا ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی خواہش، نہ اس کی کوئی چاہت ہوتی ہے، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی۔ غسان جب جدھر کو چاہتا ہے اس کو کروٹ دیتا ہے تو مردہ ادھر ہی کروٹ لے رہا ہوتا ہے، جب تک طالب خود کو اپنی مطلوب کے سامنے یوں نہ ڈالتے اس وقت تک مطلوب اپنے طالب پر کبھی مہربانی نہیں فرماتا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو اور بہت سارے احباب کو یہ گلہ کرتے دیکھا ہے کہ برسوں بیت گئے ہیں اپنے مشائخ کی چوکھٹ پہ بیٹھے، آج تک ہمارے حالات نہیں بدلے، اور یہ گلہ بہت جلد کر بیٹھتے ہیں۔ تو میں آج کے اس سبق کے اندر اسی تناظر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں تو اپنے شیخ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے یہ سوال کر رہا ہے، حالانکہ یہ تو قانون میرا رب قرآن میں بیان کرتا ہے کہ جب تک تو خود کو نہ بدلے تب تک تو تیرے اوپر مہربانی تیرا خدا بھی نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ علامہ محمد اقبال قلندری لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کا حسین لفظوں میں ترجمہ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لیں، کہ جب تک طالب خود کو نہیں بدلتا، جب تک طالب خود کو اپنے مطلوب کی چوکھٹ پہ بے سر و سامانی کے عالم کے اندر بغیر چاہت اور بغیر تمنا کے نہیں گراتا، اس وقت تک تو مطلوب حقیقی وہ رب کائنات بھی اپنے بندے پہ مہربانی نہیں کرتا۔ تو گویا کہ خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کی اس آیت میں یہ اصول عطا فرما دیا ہے کہ جب طالب اپنے مطلوب کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے تو پھر مطلوب اپنی چاہتوں کو مسلم نہیں کرتا، بلکہ طالب سے پوچھتا ہے بتا اب تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن یہ احساس کب میسر آتا ہے جب بندہ اپنی رضا کو اپنے معبود حقیقی رضا میں ڈالتے اور اپنی رضا کو مٹا کے کہے مولا جو تیری رضا ہے میں اسی کا طالب ہوں۔ برادر سے بتائیں، یہ یاد رکھیے گا، طالب نبی اور مطلوب معبود برحق اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہاں میں مثال دے کے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جا کر نمرود کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیں، سبق دیں، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا وہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ مولا میرے ساتھ میرا حفاظتی دستہ کون سا؟ مولا وہاں پر میرا نقصان حال کون ہے؟ وہ دشمن ہے، خدائی کا دعویدار ہے، سلطنت اور بادشاہت کا مالک ہے، اور ظالم اور جابر ہونا اس کی عادت ہے۔ مولا کو اپنے خلیل کو بے سر و سامانی کے عالم میں تنے تنہا بھیج رہا ہے، تو یہ کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ جیسے حکم ہوتا ہے ویسے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا، اپنی رضا کو سامنے نہیں رکھا، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جو حکم خدا تھا اس کی پیروی کے اندر اتر گئے۔ تو پھر خالق کائنات اجر کیا عطا فرماتا ہے کہ ادھر نارے نمرود اپنے عروج پہ ہے اور ادھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس انجلی کے اندر رکھ دیے گئے ہیں، اور ادھر فرشتے محو حیرت ہے کہ مولا تیرا خلیل ہے، اور ادھر ظلم آزمایا جا رہا ہے، اور ادھر داستان صبر انتظار کرتی ہے، مولا ہوگا کیا؟ تو خالق کائنات اس وقت اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میرے فرشتوں آج ہونے والا وہی ہے جو آج ابراہیم کا خدا چاہتا ہے۔ بہت آسان کر لیا جائے اس جملے کو، اس روایت کو ملا کے ہم آسان کہہ سکتے ہیں
کہ سیدنا جبریل امین سوال کرتے ہیں مولا کہ تیرا خلیل ہے اور سامنے نار نمرود ہے، اس کی حفاظت کا کوئی سامان؟ تو خلق کی کائنات نے فرمایا جا جا کے میرے ابراہیم سے پوچھا وہ بچنا بھی چاہتا ہے، جائیے ذرا سوال تو کیجئے کیا وہ بچنا بھی چاہتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے در دولت پر جبریل امین حاضر خدمت ہے، حضور آپ کو منجنی کے اندر رکھ دیا گیا، یہ سامنے آگ ہے، پتہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کا جواب ایک کہ خدا بہتر جانتا۔ حضور اس لیے کہ اپنے کام نہیں آئے، اگر کام اپنا ہوتا تو سوال ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب کام ہی اپنا نہیں ہے، جب منزل ہی کسی اور کی ہے اور رخت سفر صرف اس کی رضا ہے، تو پھر یاد رکھنا پھر کب کیوں کا سوال نہیں ہوتا، پھر سوال ایک ہی ہے کہ وہ اس پہ راضی ہے، بس یہی پوچھا۔ جب سوال کیا کہ آپ کو پتا سامنے نار نمرود ہے اور کیا ہونے والا ہے، کہا حضور آپ کو ابھی اتار دیا جائے گا۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ حضور وہ آگ ہے وہ جلائی اس لیے گئی ہے تاکہ آپ کو آگ کے اندر اتار دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر جو میرا کام ہے میں تو اپنا کام کر رہا ہوں نا، جو میں کرنے آیا تھا میں تو اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ اور اس وقت جبریل امین نے عرض کیا تھا حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس امتحان سے گزار دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سادہ لفظوں میں جواب دیا تھا کہ جبریل بتا کیا میرے خدا کو اس ساری واقعہ کا پتہ ہے؟ آپ کی توجہ کا تعلق ذرا جبریل امین کہتے ہیں حضور دعا کریں اللہ آپ کو اس امتحان سے اپنی مہربانی کے ساتھ گزار دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ کیا کہا؟ جبریل مجھے بتائیں گے کیا اس واقعہ کی خبر اللہ کو ہے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ کہا جب رب جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں اپنے رب کو مشورے دینے والا؟ تب پھر میرا مشورہ دینے والا بنتا ہے، پھر تو وہ جہاں سے مجھے گزارنا چاہتا ہے وہاں سے میرا گزرنا بنتا ہے۔ اس لیے کہ او سونا میرے دکھ میں راضی کہ میں سکھ نو چل لگا پھر میرا دعا کرنا نہیں بنتا، پھر میرا صبر کرنا بنتا ہے۔ اس لیے کہ کام بھی اسی کا تھا، مرضی بھی اسی کی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، علم اور احاطہ بھی اسی کا ہے۔ تو پھر خلیل کا کام دعا کرنا نہیں ہے، خلیل کا کام ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ اور اندازہ کیجئے جبریل امین جلدی سے دربار خدا بندی میں جا کے عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرا خلیل تو بچنا نہیں چاہتا۔ تو خالق کی کائنات نے کیا جواب دیا تھا کہ جبریل وہ بچنا چاہتا ہے مگر اپنی مرضی سے نہیں، بچنے کا ارادہ ہے، بچنا وہ چاہتا ہے مگر اپنی مرضی سے نہیں۔ اس لیے کہ خلیل ہماری رضا پہ جینا چاہتا ہے، وہ ہماری تمنا پہ جینا چاہتا ہے، اور اگر زندگی بھی چاہتا ہے وہ اپنی چاہت کے لیے نہیں، اگر وہ زندگی بھی مانگتا ہے تو رب کی بندگی کے لیے مانگتا ہے۔ یہ اس بات کو ہم نے بارہ پڑھا بارہ سنا، لیکن میں نے ایک جملہ سمجھانا تھا کہ اگر مطلوب باری تعالیٰ کی ذات ہو اور طالب نبی کی ذات ہو تو ایک مقام میاں آتا ہے پھر نبی کو بھی اپنی ذات کی بجائے خدا کی رضا کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اور مشائخ جلوگر ہیں، ویسے نبی کہیں پر بھی یعنی دربار ربوبیت میں کبھی بھی وہ خود کو سامنے نہیں لاتے، لیکن میں بالکل خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پہ جا کے حالات بدلے جاتے ہیں، جہاں پر جا کر تقدیریں بدلی جاتی ہیں اور جہاں پر جا کر تقدیروں کو کروٹ دی جاتی ہے، جس کو رب کہتا ہے ان اللہ علی یغیرُ ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی جس جگہ پر جا کر رب حالات بدلتا ہے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ خود کو بدلنا پڑتا ہے، اور جب تک خود کو نہ بدلا جائے اس وقت تک تو میاں میرا رب بھی نہیں بدلتا۔ اور اگر اسی مقام پہ دوسری مثال عرض کر دیتا ہوں، اگر کبھی طالب ہو صحابی رسول اور مطلوب ہو اللہ کے نبی کی ذات، تو یاد رکھیے گا جب صحابی رسول یعنی صحابی سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے انور کے لوگوں کی میں مراد دے رہا ہوں، اگرچہ چلو میں سادہ لفظوں میں مثال دے کے عرض کر دیتا ہوں اسی بات کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر زمانے انور ہے، یمن کے اندر ایک جھوٹا مدعی نبوت کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، اسود انسی نام ہے اس کا۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ وہ لیتے ہیں، ادھر سے جو اس علاقے کے اندر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی محبت کے گن گانے والی ایک شخصیت ہے جن کی کنیت ابو مسلم اور مشہور لقب خولانی کے نام سے ہے، عبداللہ بن سعود ان کا نام ہے، ان کو بلایا گیا ایک پلاننگ کے تحت۔ اسود انسی جو جھوٹا مدعی نبوت تھا نا، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا تجھے پتا کہ اللہ کا فیصلہ کیا آیا؟ کہا کیا فیصلہ آیا؟ کہا فیصلہ اللہ کا یہ آیا ہے کہ حجاز یعنی مکہ مدینہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو عطا کر دیا ہے اور یہ یمن کا علاقہ مجھے دے دیا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو ابو مسلم خولانی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی میرا معین و مددگار ہے، حضور یہ نہیں دیکھا کہ اس مجلس کے اندر کوئی مجھے سنبھالا دینے والا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ اس بیٹھک کے اندر کوئی مجھے داد دینے والا ہے، یہ بالکل پرواہ نہیں کی کہ اگر کہ مجھے مارے پیٹیں گے تو میرا پرسان حال کون ہے۔ اس بات کو سامنے نہیں رکھا، بلکہ سامنے کس بات کو رکھا کہ ہوں غلام نبی اور کلمہ اپنے نبی کا پڑھا ہے، اور اپنی نظروں کے سامنے عزت مصطفیٰ کے حملہ برداشت کر جائے تو غلاموں کا کام تو یہ نہیں ہوتا، غلاموں کا طریقہ تو کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ابو مسلم خولانی نے اس جھوٹے مدعی نبوت کے سامنے بڑا سخت جملہ کہا زبان بند رکھ، تیری زبان کتی سے کھینچ لوں گا، تو یہ کہتا ہے کہ حجاز رب نے محمد کو عطا کر کے یمن تجھے دے دیا ہے، کہاں کی باتیں کرتا ہے کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا مقام تو یہ بتاتا ہے کہ فرش میں بھی نام علی کا اور عرش پر بھی نام علی کا چل رہا۔ ہم نے تو صرف یہ پڑھ رکھا ہے، ہم نے تو یہ صرف یہ سن رکھا ہے، ہم تک تو یہ پیغام پہنچا ہے کہ وہ آخری نبی ہے۔ آخری نبی کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ وحدہ شریک نے آخر میں بھیجا ہے تو مطلب کیا ہے؟ زمین بھی مصطفیٰ کی ہے اور سما بھی مصطفیٰ کا ہے، عقیم بھی مصطفیٰ کا ہے اور مقام بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اور سمجھانا یہ چاہا کہ یاد رکھ مجھے اپنی ذات کی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو مقام مصطفیٰ کی پرواہ ہے۔ جب خود کو مقام مصطفیٰ کے سامنے مٹا کے مقام مصطفیٰ کو سامنے رکھا، اسود انسی حیران ہو گیا کہ ایک سادہ جا بندہ تے آ کے میرے نال ایڈی پاور نہ گل کرے تو حیران ہو کے کہا ادا کوئی رسا بٹ گئی۔ اے میں اردو بولوں پنجابی بھی آیا تاکہ گل سوکھے طریقے میں سمجھا سکا، میں مڑ کے پھر اپنے ڈرو اسٹیشن سے آ جانا۔ انہیں کہا جا رسا بٹ گئے، کی رسا بٹ گئے؟ وہ جڑے سی نا جی مالشیے نال والے انہیں آخیا بھی ایک طریقہ سوکھا ہے بھی آپ اگ جلائیے تو بابا تکڑی ہو گئی، وہ آپ یہ سٹ دینا، وہ آپ یہ سٹ دینا، یہ نشان عبرت بن جائے گا۔ فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اس تو بعد نا کوئی بندہ اسود انسی کا انکار نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں پتا ہوئے گا بھی جنہیں انکار کیا وہ دس رہا ہونا۔ یاد رکھنا جڑا کوڑا ہوگا نال وہ بے وقوف بھی ہوتا ہے، جڑا کوڑا ہوگا بے وقوف، چونکہ وہ کوڑا ہونے کی علامت ہے وہ بے وقوف ہے۔ اب صاحب کو ایسا سمجھنا، وہ جلدی سے مشورہ مان گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسے کرتے آگ کا حلوہ جلایا گیا اور کیا کیا گیا، ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں داخل کر دیا گیا۔ ادھر باہر خوشی کے جشن ہے اور شادیانے بج رہے ہیں کہ جناب ہم جیت گئے، جو ہمارا انکار کرنے والا تھا اس کو ہم نے بظاہر تخت اعداد میں چڑھا دیا، اس کو ہم نے مٹا دیا، آج کے بعد کوئی انکار نہیں کرے گا۔ ابھی وہ آپس میں خوشی کی باتیں کر رہے تھے، ادھر آگ کے اندر کھڑے ہو کر ابو مسلم خولانی پکار کے کہتے ہیں اپنا جشن دیکھتے ہو ادھر پھر عاشق کا مقام بھی دیکھو۔ تم آگ کے باہر کا منظر دیکھتے ہو، ذرا آگ کے اندر کا منظر دیکھو نا۔ انہوں نے دیکھا وہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آگ میں ڈالا تھا، آگ اپنے ہاتھوں سے کرائیے اور اس آگ میں ڈالا جانے والا تو جل جاتا ہے، بچتا ہی نہیں ہے۔ لیکن عجیب بات ہے یہ باہر کھڑا بھی نبی کی عزت کا نعرہ مار رہا تھا اور آگ کے اندر جا کر بھی یہ غلامی مصطفیٰ کی ہو کے لگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گیا، میں نے حیرت ہو کے جب انہوں نے دیکھا نا
بے بسی کے عالم کے اندر اب تو ہماری اس کے بڑھ کر اور ذلت کا شاید کوئی منظر ہی نہ ہو. اس نے کہا ایسا کر باہر آ جا, باہر بیٹھ کے بات کرتے. اب وہ جواب سنیے گا جو ابو مسلم خولانی علیہ الرحمہ نے دیا تھا. اس نے کہا باہر آ جا, باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ابو مسلم خولانی نے کہا بتاؤ آگ, یہ آگ میں نے جلائی ہے یا تم نے جلائی ہے؟ میں باری ایک تو سا تو کہنے لگے کہ اصلا باری ہے کہ کیا پھر اندر آتا ایک آگ دھوڑی علاؤ دھوڑا منصوبہ دھوڑا کہ میں اندر آ کہ تسی بھی اندر آؤ نا. اندر بیٹھ کے گل کرنے ہو, کہنے لگے نہیں اصلا ساڑھ جانا ہم چھل جائیں ہم اندر نہیں آ سکتے. ابو مسلم خولانی نے کہا تھا اب پھر مانو جس کو چاہ جانے کا خوف ہو وہ کبھی سچا نہیں ہوتا, وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور کہا سچا وہی ہوتا ہے جو نارے نمرود میں کود جائے یہ سوچ کر کہ میں جاتا ہوں چلا جاؤں مگر یار کی عزت اور ناموس میں حرف نہیں آنا چاہیے. اور اس وقت ابو مسلم خولانی علیہ الرحمہ اس آگ کے اندر کھڑے مسکرا رہے تھے. اور یہ جملہ سمجھنے کے لیے ہے, آگ کے اندر کھڑے مسکرا رہے تھے, یہ ظالم نمرودیوں کی طرح باہر کھڑے رو رہے تھے. آگ کے باہر کھڑے ہونے والے رو رہے ہیں اور آگ کے اندر کھڑے ہونے والے مسکرا رہے ہیں. سبب کیا ہے کہ یہاں غلامی نبی نے مقامی نبی کے سامنے خود کو مٹایا. میاں یاد رکھنا جب تک غلام اپنے آقا کے سامنے خود کو مٹائے گا تب تک آقا مہربانی نہیں فرماتا. آقا سے مہربانی کی بھیک لینے کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے. طالب کو مقام مطلوب تک جانے کے لیے خود کو مٹانا پڑتا ہے. طالب جب تک خود کو اپنے مطلوب کے سامنے مٹاتا نہیں اس وقت تک مطلوب وہ اپنے طالب کے اوپر کرم بھی نہیں فرماتا. چلو آپ کی اس خاموشی کی نظر تیسری مثال بھی یہیں پر دے دیتا ہوں. حضور سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شیخ محترم حضرت خواجہ عثمان ہارونی یعنی ہارونی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے آسان زبان میں ہارونی کہیں گے. آپ یہ مشہور کرامت ہے, آپ کی ذرا سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. قریب سے گزر رہے تھے ایک علاقے سے, تو وہاں پر کیا ہو رہا تھا, لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے, لوگ آگ کو سجدہ کر رہے تھے. جب دیکھا نا کہ لوگ آگ کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ نے محو حیرت پوچھا یہ کیا کرتے ہو. حالانکہ پتا تھا, کسی سے پوچھ لینا کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بتا دیں. اس لیے کہ اللہ نے پوچھا تھا ماں دل کا بے امیدی کا یا موسیٰ. یہ سوال کرنا لا علمی کے دلیل نہیں ہوتا. پوچھا یہ کیا تم کیا کرتے ہو, وہ کہنے لگے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں. کہا کس لیے کرتے ہو, کہا پوجا کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے, پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ راضی ہو جائے اور ہمیں جلائے نہ. آپ نے کہا تمہارے باپ دادا کس کو پوچھتے تھے, کہا اسی کو پوچھتے تھے. تم کس کو پوچھتے رہے, اسی کو پوچھتے رہے. کہا یہ اب آگ تمہیں جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی, کیا جلاتی ہے. کہا اس کا مطلب یہ ہو گیا تمہارے باپ دادا پہ بھی راضی نہیں ہوئی اور اب یہ تم پہ بھی راضی نہیں ہوئی. سبحان اللہ, تمہارے باپ دادا پہ بھی راضی نہیں ہوئی اور تم پہ بھی راضی نہیں ہوئی. کہا کہنا کیا چاہتے ہو, کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا چھوڑ دے گا, اس بات کو ذرا چھوڑ دے گا کہ جناب یہ آگ راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کہا دنیا کبھی نہیں راضی ہوتی, یہ دنیا کبھی نہیں راضی ہوتی. کہا پھر کیا کرے, کہا دنیا کے خالق اور مالک کو راضی کرے. کہا پھر فائدہ کیا ہوگا, کہا یہ بھی نہیں جلائے گی وہ بھی نہیں جلائے گی. اب یہاں ذرا دیکھنا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے شیخ محترم حضرت خواجہ حافظ شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے رخصت ہو رہے تھے تو شیخ نے ایک جملہ کہا تھا, شیخ نے ایک جملہ کہا تھا, کہا اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا اگرچہ تمہیں آپ میں گزرا پڑ جائے. اللہ کی وحدانیت پہ کٹ کے درس دینا, اللہ کی وحدانیت کو ماننا بھی ہے, منوانا بھی ہے. اگر آگ میں کودنا پڑے تو کود جانا. تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اور لوگوں سے کہا اوے اللہ کو وحدہ
اس آگ کے اندر جلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے. حقیقت میں اس آگ کو جلانے کی صلاحیت خدا دینے والا ہے. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا تم ایسا کرو اس خدا کو ماننے والے بن جاؤ، مخلص ہو جاؤ اور طالب بن کر اس کو مظلوم مان کے خود کو اس کے سامنے ڈال دو. کہا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کہا یہ بھی نہیں جلائے گی، وہ بھی نہیں جلائے گی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آگ اور جلائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے آگ ہو اور جلائے گا؟ تو حضرت نے کہا مجھے نا اپنا ایک بچہ دیجیے ذرا. کہا وہ کیا کرو گی؟ کہا میں تمہارے سامنے تمہارا بچہ آگ میں ڈالتا ہوں، آپ کو کہیے ذرا جلا کے دیکھیں. اپنا بچہ دیجیے، میں تمہارے سامنے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ سے کہیے یہ جلا کے دکھائے. وہ کہہ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا تو ہمارے بچے کو مارے گا، ہمارے بچے کو ہماری نظروں کے سامنے آگ میں ڈالا چاہتا ہے کہ وہ مر جائے. قریب بچہ تک کھڑا تھا تو حضرت خواجہ عثمان حالوی علیہ الرحمن نے اس بچے کا بازو پکڑا اور آگ میں چھلانگ لگا دی. وہ باہر کھڑے حیران تھے کہ بابا خود بھی گیا اور ہمارا بچہ بھی لے گیا. ابھی وہ سوچ رہے تھے وہ خود بھی گیا اور بابا بھی لے گیا. اور اس کو شہزادہ تعالیٰ شکور نے لکھا، کہا کہ وہ آگ کا الاؤ، وہ آتش پدا اتنا بڑا تھا کہ 20,000 لکڑیاں ایک وقت کی ڈالی جاتی تھی. وہ آگ کا الاؤ اتنا بڑا. اور حضور خواجہ معین الہند کے سیف قریب اس بچے کا ہاتھ پکڑا، آگ کے منہ میں کود گئے. یہ نہیں سوچا اتنا بڑا الاؤ ہے جلا دے گا. ایک بات سوچی ہے سامنے رکھی ہے کہ جب میں رخصت ہوا تھا تو شیخ نے کہا تھا اللہ کی وحدانیت کا درس دینا اگرچہ تمہیں آگ میں کودنا پڑے. اپنے شیخ کی تعلیمات کے عامل بنے اور اپنے شیخ کی تعلیمات کے سامنے خود کو مٹایا ہے. اور جب آگ کے اندر کود گیا اس نے کہا ہم بابا بھی گیا بچے کو بھی لے ڈوبا. اور ابھی وہ آپس کے اندر وہ کافی افسوس مر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد بلکہ لکھا کئی گھنٹوں کے بعد حضرت کے ہاتھ کے اندر بچے کا ہاتھ ہے اور حضرت مسکراتے ہوئے آگ سے باہر آ رہے ہیں. اور وہ حیران ہو گئے کہ بابا ہم نے تو سوچا تھا بابا بھی چل گیا اور ہمارے بچے کو بھی لے ڈوبا. یہ تو بھی زندہ ہے اور بچہ بھی زندہ ہے اور بچہ بھی نہیں چلا. آپ نے کہا بچہ چلنے کی بھی بات کرتے ہو، دیکھو ذرا بچے کا کرتا تو نہیں چلا. تم بچہ چلنے کی بات کرتے ہو اور دیکھو کہ بچے کا کرتا تو نہیں چلا. کہنے کہ نہیں بچے کا کرتا بھی نہیں چلا. کہا بچے کے کرتے کے جلنے کی بات کرتے ہو، ذرا غور سے دیکھو آگ کی سیاہی کا داغ بچے کے کرتے کو تو نہیں لگا. آگ کی سیاہی کا داغ کہیں بچے کے کرتے کو تو نہیں لگا. وہ کہہ رہے کہ نہیں لگا. کہا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ کافروں کے بچے کا ہاتھ فقیر کے ہاتھ میں آ جائے. کافروں کے بچے کا ہاتھ فقیر کے ہاتھ کے اندر آ جائے. اور دنیا کی آگ نہیں جلاتی غلام نبی کا ہاتھ جب ان غریبوں کے واسطہ سے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر اس کو دوزخ کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ برادران جی وزیر وقار سمجھانا یہی ہے کہ جب تک خود کو نہ بدلا جائے اس وقت تک میرا رب حالات نہیں بدلتا. حالات بدلنے کے سوا بعد میں کیا جائے پہلے خود کو بدلا جائے. بلکہ یہاں پر وہ بات بھی جا رہی ہے حضور خواجہ معین الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی گزر رہے تھے نا تو دیکھا کہ لوگ آپ کی پرستش کر رہے ہیں، آپ کی پوجا کر رہے ہیں. اور آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا آپ کی پوجا کرتے ہیں. کہا کس لیے کرتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کہا کس لیے کرتے ہیں آپ کی پوجا؟ اس لیے کرتے ہیں آپ کی پوجا تاکہ یہ ہم پہ راضی ہو جائے. آپ نے کہا راضی ہو گئی، جلانا چھوڑ دیا؟ کہا نہیں جلانا چھوڑا. تو حضور خواجہ معین الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قوم سے کیا کہا تھا؟ کہا لوگوں اس آگ کو راضی نہ کرو، یہ راضی نہیں ہوگی، اس خدا کو راضی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اس خدا کو راضی کرو. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا یاد رکھنا جب تم یہ اپنا نظریہ بناؤ گے، جب تم یہ اپنا عقیدہ بناؤ گے کہ اس خدا کو راضی کرنا ہے تو کہا پھر یاد رکھنا یہ آگ تمہیں تو رہا جلانا دور کی بات ہے، کہا یہ آگ تمہارے جوتوں کو بھی نہیں جلا سکتی. حضور خواجہ معین الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اپنے پاؤں سے جوتا اتار کے آگ میں ڈالا تھا. کہا بولیے اس آگ کو میرا جوتا جلا دے. حضرت جوتا آگ میں پڑا اور آگ میں نہیں جلا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور خواجہ معین الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر سمجھا دیا اور
हैसियत तालिब जब तक मतलूब के सामने खुद को झुका न दिया जाए उस वक्त तक वो मतलूब हकीकी मखलूक को बंदे के सामने नहीं झुका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदे के सामने और बंदे की तरफ अल्लाह की मखलूक को मेरा नाम उस वक्त झुकाता है, मुतवज्जे करता है जब बंदा कुल्ली तौर पे अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है। और ये जुमला उलमा जानते हैं और मशाइख समझते हैं इस बात को कि अगर दीन को सब कुछ दे दिया जाए ना तो दीन फिर बंदे को बास देता है। हुजूर दीन को सब कुछ दे दिया जाए ना तो फिर ये अपना बास देता है, फिर अपना थोड़ा सा हिस्सा देता है। और हमने सिर्फ अपने शायद के हाथों के अंदर थोड़ा सा नजराना देके कहा कि हमें सब कुछ मिल जाए। बहुत माजरत के साथ ये अगर हमारा नजरिया ये है ना कि हम शायद को नजराना दे के कुछ हासिल कर लें तो हम गलत सोच रहे हैं। नजराने से बात नहीं बनने वाली। अल्लाह ने ये कानून कुदरत बना दिया है कि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक मेरा रब भी नहीं बदलना चाहता। जब तक मेरा रब नहीं बदलना चाहता उस वक्त तक मेरे नबी भी इरादा नहीं फरमाते। और जब तक मेरे नबी इरादा न फरमाए उस वक्त तक हुजूर मोइनुल हिंद भी तवज्जो नहीं फरमाते। मियां अपने मशाइख की तवज्जो लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें खुद को गिराना पड़ेगा। और जब तक हम नहीं गिराएंगे उनके अहकाम और उनकी तालीमात के सामने उस वक्त तक हमारी डिग्री नहीं बढ़ेगी। लेकिन याद रखना जिस दिन हमने वो लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, यकीन के साथ हमने अपनी निस्बत को मजबूत कर लिया तो फिर याद रखना उस दिन के बाद मेरा रब इन वलियों की जुबान से निकलने वाले जुमलों को नहीं बदलता बल्कि बंदों के हक में लिखी हुई तकदीरों को बदल देता। एक बुढ़िया रोती हुई हाजिर खिदमत होती है। मैं करामात के चंद एक इशारे करके यही बात समझाना चाहता हूँ कि मियाँ उसके लिए हमें कुछ बदलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे शायद उस वक्त तक हमारे मशाइख हमारी तवज्जो नहीं करेंगे। हमें उनकी तवज्जो लेने के लिए और उनसे कुछ हासिल करने के लिए उनकी बारगाह में हमें कुछ पेश करना पड़ेगा। और वो पेश महज करना नहीं, महज करना नहीं, और उसके लिए हमें अपने आमाल का लंगर भी देना पड़ेगा, हमें अपनी नीयत का लंगर भी देना पड़ेगा, और हमें अपनी सोच और हमें अपनी फिक्र का लंगर भी देना पड़ेगा, और हमें अपने वक्त का लंगर भी देना पड़ेगा। और जब तक हम खुद को अपने मशाइख के कदमों में कुल्ली तौर पर नहीं डालेंगे उस वक्त तक हमारे मशाइख हमारी तरफ तवज्जो जुज़वी तौर पर भी नहीं डालेंगे। लेकिन याद रखना जब हमारे दिल में खुलूस पैदा हो गया तो फिर ये अल्लाह वाले तो बैठे हमारे लिए। एक बीबी रोती हुई हाजिर खिदमत अर्ज करती है, हुजूर पूछा मसला क्या है? कहा मेरा बेटा जुल्मन मारा गया। यानी शाह वक्त के बादशाह ने उनको जुल्मन कत्ल कर दिया है। याद रखना ये अल्लाह वाले सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, जुल्म नहीं बर्दाश्त करते। जुल्म सारे बोलिएगा जरा, जुल्म नहीं बर्दाश्त। लेकिन याद रखना जुल्म सिर्फ दूसरे पे नहीं होता, मियां जी बंदा कभी कभी जुल्म अपने साथ ही करता। और आज हमारे मशाइख अपने इरादतमंदों से रूगर्दानी क्यों करते हैं? उसके असबाब में से बड़ा सबब ये है कि मुरीद बज़ाहिर इरादतमंद भी है, मुरीद भी है, जालिम भी है, जालिम भी है। अब कह दीजिए कैसे हो गया वो जालिम? मियां अगर मुरीद होकर रिश्वत लेता देता हो तो क्या ख्याल है वो जालिम नहीं है? और अगर मुरीद भी है, सूदखोर भी है तो क्या ख्याल है जालिम नहीं है? मुरीद होकर दूसरे का हक खाता है, क्या वो जालिम नहीं है? मुरीद होकर शायद की चौखट पे आके बददियानती करे, बदनिगाही से काम ले और दूसरों के हकूक पे डाका डाले, शायद की बारगाह में बैठ के दूसरों की गीबत और चुगली करे, क्या वो जालिम नहीं है? हुजूर बहुत माजरत के साथ आज हमारी रवश बन चुकी है, आज हमारी आदत बन चुकी है
اور ہم اپنے مشائخ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم دوسرے کی غیبت، دوسرے کی چغلی کرتے ہیں اور یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ظلم پہ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ یہ اللہ والے تو کبھی نہیں دیتے۔ اگر اللہ والوں کی توجہ لینی ہے تو پھر ہمیں ظلم چھوڑنا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ حضور خواجہ معین الہند علیہ رحمہ نے اپنا عصا اٹھایا، تختہ دار کی طرف آگے بڑھے، چل بھی دکھا مجھے بچہ کہاں ہے۔ تختہ دار کے قریب چلے گئے اور اپنے عصا کے ساتھ ٹھوکر مارتے ہوئے کہا اگر تجھے ظلمن قتل کیا ہے تو کھڑا ہو جا، اگر تجھے ظلمن قتل کیا ہے تو کھڑا ہو جا۔ اب یہ جملہ کہنا یہ نہیں کہا کھڑا ہو جا، اگر ظلمن قتل کیا ہے مطلب یہ ہے حضور معین الہند علیہ رحمہ نے کرامت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ بات سمجھا دی کہ اگر یہ قاتل ہوتا، بدل میں قتل کیا جاتا تو معین الہند کبھی اس کی مدد کے لیے نہیں جاتے، لیکن کیا کرے آج قاتل بھی ان سے مدد مانگتا ہے، مقتول بھی بھیک مانگتا ہے۔ حضور کدھر جائیں؟ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور ہمیں خود کو بدلنا پڑے گا، اور بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم صادقوں کی صف میں لگائیں، ہم ذرا اگر بننا ہے تو مظلوموں کے دائرے میں لگ جائے۔ کیا کہا؟ اگر تجھے ظلمت قتل کیا گیا ہے تو کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور بادشاہ صاحب نے دیکھ رہا ہے، قاضی دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے اس وقت اپنی کرسی عدالت کو اور کرسی صدارت کو ٹھوکر ماری، حضور معین الہند کے قدموں میں آ گئے اور آ کے کہا بابا آج سمجھ آ گئی ہے ہمارے مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، ہمارے مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہمارے مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس پر تمہاری نظر ہو جاتی ہے رب ان کو مردہ حالت میں بھی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آج کیا کریں؟ آج مرید رشوت دیتا ہے تو کس وجہ سے کام نہیں بن رہا، سود لے رہا ہے کیا سوچ کے مرید کہ جناب سود نہیں لیں گے تو کاروبار حیات کیسے چلا گا؟ یہ جتنے بھی حرام ہیں ہماری زندگی کے اندر ہم سب کو اپنی زندگی میں کیوں داخل کر بیٹھے ہیں؟ صرف ثواب اور وجہ یہی ہے نا کہ ہمیں گھاٹا پڑتا ہے اور ہم نفع کے متمنی ہیں، لیکن اس وقت کے بادشاہ کا یہ جملہ اور وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا وہ گرد، اس نے کہا ہمارے مارنے سے کوئی نہیں مرتا۔ اور یہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ جب ایسا نہ کروں تو مر جاؤں گا، ایسا نہ کروں تو مر جاؤں گا، ایسا نہ کروں تو مر جاؤں گا، اور میاں کسی کے مارنے سے کوئی نہیں مرتا، اصل بندہ تب مرتا ہے جب حکم خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر حکم خدا نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا اگر رب زندگی دینا چاہتا ہے نا تو پھر اس نے ہمیں زندگیاں دینے کے لیے معین الہند جیسی شخصیتوں کو بھی تو پانا رکھا ہے۔ برادر زیوکار، ہمیں اپنے مشائخ سے توجہ لینے کے لیے ہمیں خود کو ان کے در کا بھکاری بننا پڑے گا، دل اور زبان کو ایک کرنا پڑے گا۔ پہلا سبب کہ ہم نے اپنے مشائخ کی چوکٹ پہ خود کو ڈالا نہیں ہے، دوسرا سبب ہم ظالم ہیں، اور تیسرا سبب ہمارے مشائخ کی ہماری طرف نظر کیوں نہیں ہے۔ تیسرا سبب سنیے گا، وہ آج تیسرا سبب بڑا یہ ہے کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ ہمارا یاد رکھنا ان کی نظر آج بھی کامل ہے، ان کا فیضان آج بھی جاری ہے، آج ان کی توجہات آج بھی غلاموں پر ہے، لیکن کیا کریں؟ غلاموں کا اعتقاد کمزور ہو چکا ہے۔ اگر آج بھی کوئی وہ ارادہ عقیدہ قطب الدین بختیاری کے کاکی والا لے کے آئے تو معین پاک کو مدد کرنے کے لیے آج بھی کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سلطان شمس الدین التمش یہ آپس میں چل رہے تھے، یہ آپس میں تعلق بڑا قرابت کا تھا۔ وہ ذرا ہنسی بازار کے اندر، ہنسی بازار سے بڑا خوش طبیعی کے اندر جا رہے تھے، ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر نا شمس الدین سے مخاطب ہو کے کہا میری شادی کر، میرا نکاح کر، اگر نکاح نہیں کرے گا نا میرا
تو بہت بڑی تباہی اور بہت بڑی ہلاکت اور بہت بڑی بربادی میں مبتلا ہو جائے گا. اس نے پوچھا کہ بتا شادی کرنا کس سے چاہتی ہے؟ اس نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس سے شادی کرنا چاہتی ہے. کہا کیوں کرنا چاہتی ہے؟ اس نے نا اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو میرے پیٹ میں ہے نا یہ اصل کے اندر اسی کا نطفہ ہے. یہ یاد رکھنا، اگر ارادت عقیدت ایک ہو جائے نا تو پھر شیخ توجہ کرتا ہے. اور توجہ لینے کا انداز سنیے گا ذرا. جب اس عورت نے یہ جملہ کہا نا جو میرے پیٹ میں ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ کے سارے جسم پر پسینہ آ گیا، حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ کیسے. اور سلطان شمس الدین بھی پریشان ہوا کہ یہ تو ولی کامل ہے اور یہ تو وہ صاحب نظر ہے کہ جس کو اللہ کے ولی نے سلطان حیدر نے دلی کی بادشاہ دی ہے. یہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ جب سلطان نے اپنی توجہ ادھر ڈالی نا کہ میں دیکھوں تو صحیح مسئلہ کیا ہے، تو اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ نے حضور سلطان ہند کو آواز دی، پکارا کہ حضور آپ دین کے بھی معین ہو اور دینداروں کے بھی مددگار ہو. دین کے بھی معین ہو، دینداروں کے بھی مددگار ہو. اور اب میرے اوپر جو آزمائش کا گھڑی ہے، آزمائش کا وقت ہے، آپ توجہ فرمائیے. اور ابھی یہ جملہ کہنا تھا کہ بالکل سامنے سے حضور سلطان الہند تشریف لاتے نظر آئے. ادھر سے پکارنا تھا، ادھر سے یاد کرنا تھا، تو سامنے سے حضور سلطان الہند تشریف لے آئے. جب سامنے آئے تو سلطان شمس الدین بھی پریشان ہوا اور آپ نے خیر قدم بوسی کی. اور اس وقت حضور سلطان ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی عورت جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمۃ کی طرف حرام کی نسبت کرنے والی تھی، اسی کے پیٹ کی طرف اپنے عصا سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جو پیٹ میں ہے بول کے بتا کس کا نطفہ ہے. حضور ہماری عقیدت کمزور ہو گئی ہے، ہمارا عقیدہ الحمدللہ آج بھی کمزور نہیں ہے، ہمارا ارادہ کمزور ہو چکا ہے، ارادت ہماری آج بھی مضبوط ہے. دیکھیے ذرا پکارا تھا تو شیخ نے توجہ فرمائی اور محض توجہ نہیں فرمائی، پہنچے، صرف پہنچے نہیں بلکہ حالات کے مطابق کچہری لگا کے اور اس معاملے کی انکوائری کی ہے. اور آپ نے عصا سے عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جو پیٹ میں ہے بتا کہ تیرا باپ کون ہے، تو کس کا نطفہ ہے. وہ بچہ اس بدکارہ عورت کے پیٹ سے بول کے کہتا ہے کہ میرا باپ بختیار کاکی نہیں ہے. کہا میری ماں نے فرات چرواہے سے بدکاری کی تھی، کہا اس کے نتیجے میں میں حملہ سے ہوا. اور کہا پھر اس نے اپنا الزام اس شریف پہ ڈالنے کے لیے یہ منصوبہ طے کیا. تو اس وقت حضور معین الہند نے فرمایا تھا، آپ نے کہا اس عورت سے، آپ نے کہا تیرا کیا عقیدہ ہے کہ معین الدین اپنے غلاموں پہ نظر نہیں رکھتا؟ سمجھ اس بات کو کہ معین الدین اپنے غلاموں پہ آج بھی نظر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی اگر ان کو پکارنے کے لیے آواز خود کو دین کے لیے آئے، سبحان اللہ، آج ان کو پکارنے کے لیے اگر یاد خود کو دین کر لے آئے، آج ان کو یاد کرنے کے لیے عقیدہ خود کو دین جیسا ہو جائے تو معین الدین مہربانی کرنے کے لیے آج بھی کرتا کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاد رکھنا آج کمزوریاں ہماری ہیں، ہم ان کو ڈال کے اپنے مشاہد کی خاطر ہیں. یاد رکھیے گا یہ والا جو ہمارا رویہ ہے نا، یہ جو ہماری روش ہے کہ صرف اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا پھر کہا کہ ٹھیک ہے جو پھر مل گیا کام ہی ٹھیک ہے، نہ مل گیا کام ہی ٹھیک ہے. یہ مجھے بتاؤ جو لینے کے لیے جائے اور اپنا کاسا الٹا لے کے جائے اس کو کیا دینا چاہیے؟ زیادہ لفظوں میں کہہ دیتے ہیں آپ نے دوئے در گرد کیا تھا جو دیر واسطے جب ہم پانڈا کرنا لے کے چل جیے کیا ہے تو باتیں پاوے نا بس اور پیجا بھی دیکھئے انہیں کہنا جا بھائی پہلے پانڈا تو
وہ تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یار تین تو 100 روپیہ چاہیے نا 100 روپیہ لے دو پا جاتے چپ کر کے پاوے پانڈا میرا گندا تو دو تو میرا ضائع ہونا نا کہہ رہا نہیں جانا یہ اللہ کا روپ ہے ایک ہی ہے بھائی 100 روپیہ آپ دیتا دو جی نو تے دو جی نے دو تے نہیں دیتا کی سوچ کے اللہ کا نور ہے گندے پانڈے چ نہ پی جائے تے جڑا منگن جاوے ورگیا تے جاتا ہوں تے پانڈا اٹھا لے جاتا پہلی بات ہے گندا پہلی بات ہے گندا اور پھر گندا ہونے نال ہے بھی اٹھا تے انہاں نعمت دی بھی نقل تے کوئی نہیں کرتا انہوں نے قدر نہیں کرنی اگر ہم قدردان نہیں بنے وہ تو قدردان ہے نا تو میاں اگر اپنے شیخ سے لینے کے لیے کوئی بندہ معین الدین کے نقش قدم پہ چل کے جائے نا تو شیخ پہلی نظر میں اللہ کا عرش اور 7 پردے زمین کے یہ سب کچھ پہلی نظر میں عطا فرما دیتے ہیں. لیکن آج ہم کیا کریں؟ آج ہمارے ہاں ایک رواجن جملہ ہے اور کتنے گیسی جی پیرا دے گیسی کی بڑھیا پھر پیر پھڑ چھڑیا پیر پھڑ حضور قبلہ شاہ صاحب کریم میں کراچی چو آئے آپ سمجھا بھی چلو کراچی کتنے جانا سی چلو ایتھے ہی بیعت ہو گئے صرف بچہ عام بھی سنا کی بڑھیا آپ جی مرید ہو گئے کہنا دے آپ اور شاہ صاحب کو پھڑ چھڑیا پھڑ بیٹھے ہو ایک دو بلکہ میں چلو سر فرمایا نا میں ادھر ہی کیسے میں کہا بھائی وہ سوز گداز تے آواز دا تے وہ علمی علاقہ ہے تے میں اتنے جا کے کی کرنا ہے تے انہوں نے فرمایا کہ تو جا کے بس اپنی گلا سنائی میں کہا چلو میں تو نوکری واسطے حاضر ہوں اے گل سمجھ رہا یار گئے ہم مرید ہونے کے لیے ہیں جملہ ہمارا کیا ہے پیر پھڑ آج کل پھر اللہ خیر صلی اللہ جدہ دے ایسا مرید ہو گئے تو پھر قریبہ بھی آ کے نہیں کہتا ہے جدہ تسی ہوتا دے سی سناؤ کی بڑھیا کہ وہ فلانا ایسا ایسا مرید کر چلیا ایسا مرید حضور یہ یاد رکھنا جب تک ہم اپنے کشکول کو صاف کر کے جب تک ہم اپنے برتن کو صدق والا لے کے ان غریبوں کی چوکھٹ پہ نہیں جائیں گے اور اس کے لیے 3 باتیں بنیادی طور پر ہوئی جو میں نے 3 باتیں ابتدا میں کیسے عرض کر دی ہیں کہ خود کو میت کی طرح سمجھے نہ کوئی ارادہ نہ کوئی چاہت نہ کوئی ڈیمانڈ ہمارے ہاں کیا کریں اے مرید روستے ویک کرنی میں نے تو لگتے لبا اور اس سے میں نے جہاں منجیری لبی اور اس سے میں نے اتنے بستر بھی لبیا تو میں نے ٹوٹے گلاس میں پانی دیتا میاں اس وجہ سے ہم نے مریدوں کو ناراض ہوتے دیکھا مسائل سے کچھ پانے کے لیے مسائل سے کچھ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مسائل کی توجہ لینے کے لیے ان 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور جب 3 مرحلوں سے گزر جائے نا تو پھر کریم توجہ کرتے ہیں آیا ہم نے اس کو کچھ دینا بھی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ دینا بھی ہے اور اگر اب لینے والا قدر کی نعمت کرنے والا ہو تو پھر یہ اس کو دھکے نہیں دیتے پھر اس کو سیدھے سے لگاتے ہیں اور پہلی ملاقات کے اندر خدا بنا دیتے ہیں اور یاد رکھیے گا جب مرید طالب صادق ہو کر شیخ کو مطلوب حقیقی مانتا ہے اللہ کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے ان ولیوں کے سامنے وہ جب ان کو ایک حقیقت مان کے وہ تخیلات نہیں وہ تصورات نہیں وہ شکوک و شبہات نہیں وہ ختم کر کے جب ملتا ہے نا تو پھر حضور خواجہ مولانا حیدر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شیخ کریم نے تو بہت بڑی کرم نوازی فرمائی تھی 20 سال تربیت کر کے وہ آج کے لیے ساتھ لے گئے تھے اور بیت اللہ شریف کے ساتھ ویسے بڑی محبت تھی اور حضور خواجہ معین پاک کو بڑی محبت تھی سال میں ایک بار تشریف لے جاتے تھے ضرور لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہر شب بھی سنیے ذرا اس بات کو کہ شیخ کریم نے
بیت اللہ شریف کی طرف مخاطب ہو کے اپنے رب سے التجا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے پال کے پیش کیا ہے، یعنی ہم نے سنبھال کے پیش کیا ہے. اور پھر سننے والوں نے سنا تھا، آواز آئی تھی بیت اللہ سے، ہم نے قبول کر لیا ہم نے قبول کر لیا. لیکن کیا کریں ہم مقام وہ پانا چاہتے ہیں اور کام یہ بھی نہیں کرتے. مقام وہ پانا چاہتے ہیں، کام یہ بھی نہیں کرتے. اور پھر جب خواجہ احمد قدر بخیر کاکی کو حضور مولانا ہند اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تو پھر انداز بدل گیا تھا. اور جب بیت اللہ شریف کے اندر حاضر خدمت تھے تو آواز آ رہی تھی ہم نے تجھے بخش دیا، کوئی مانگنا ہے تو مانگ، ہم تجھے عطا کریں. خود ہی کو کر بولا دیتا نا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا ہے. آگے سے سوال ہوتا ہے، معین کو چاہتا ہے تو مانگ، معین کو طلب ہے تو بول، معین کسی چیز کی حاجت ہے تو بات بتا. تو معین پاک نے بات سب ہے. تو جب مدینہ پاک آئے تو اوتے سوال تو رہا جا رہا ہے اس کی کچھ ہے تے گل کر تے ایتھے تا پھر کریم کرنے والے عطا کرنے والے پھر انہوں نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ کی چاہیے، انہوں نے فرمایا جا کے تیرے اسی ہند دی سلطانی تے بادشاہ بنا ہند دی ولایت عطا کر رہے ہیں. تو میاں آج کے سارے سبق کو میں ایک جملے کے اندر کلوز کر کے آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. میرے سمیت پہلے بندے سے آخری بندے تک آج تک ہم نے کورس بھی اٹینڈ کیے ہیں، محافل بھی اٹینڈ کیے ہیں، مجلس بھی اٹینڈ کیے ہیں، وقت بہت بھی دیا ہے، کئی گھنٹوں کی تقریریں بھی سنی ہیں اور منٹوں کی باتیں بھی سنی ہیں. لیکن اگر آج تک ہم اپنا برتن دھو نہیں سکے نا تو آج حضور خواجہ معین الہند علیہ الرحمہ کے اس قول کے مطابق اپنے برتن کو دھوئیے. آپ فرماتے ہیں، حضور خواجہ معین پاک فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر طالب اپنی جگہ پر، یعنی اپنی جگہ سے مراد کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہند پاک میں یعنی اجمیر شریف چل کے آئے، ضروری نہیں ہے کہ اگر طالب صادق اپنی جگہ پر توجہ کرتا ہے تو شیخ کامل پہ لازم ہوتا ہے اس پہ کرم فرمانا. سبحان اللہ. حضور طالب صادق کے لیے لازم ہے وہ توجہ کرے. لیکن کیا کریں، طالب بھی ہونا چاہیے لیکن صادق بھی ہونا چاہیے. تو جنہاں کو توجہ لینی چاہیے وہ شیخ بھی ہونا چاہیے تھا نال کامل بھی ہونا چاہیے. بھائی مسئلہ دونوں پاسے خراب ہو گیا. ادھر طالبہ والوں صادق کوئی نہیں دے تے ادھروں جڑے ہے نا کہ کامل وہ جڑے تے ہے سی کامل انہوں نے سارے حالات تو ڈر کے وہ کنارہ کش ہو گئے. جڑے سامنے سی نا جی وہ جڑی میں پہلے گل کر ہٹیا بھی پھاڑ چھڈیا تے وہ کہندے بھئی اساں مرید کر چھڈیا تے وہ کہندے اساں پیر. بھائی رسم سے نکل گئے، رواج سے نکل گئے، رسم اور رواج سے ہٹ کے اپنی زندگی کا کچھ تھوڑا سا وقت نہ خلوص کو دیجیے، تھوڑا سا وقت للہیت کو دیجیے. وہ جانے یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، اس کا اصل مطلب ہی یہ ہے کہ جب تمہاری توجہ اپنے شیخ کی طرف ہونا تو اس وقت طلب کرنا مانگنا یہ تو درکنار، اس وقت سوال بھی نہ ہو جواب بھی نہ ہو، اس وقت صرف آپ کے سامنے آپ کا مطلب تجھ سے مانگ کر مانگ لی ساری خدائی، ہاتھ اٹھتا نہیں میرا اس دعا میں. حضور طالب صادق بن جائیے، اللہ تعالیٰ تمہیں شیخ کامل ملا. لیکن اگر ہم طالب صادق نہ ملے تو مشائخ کامل تو ویسے ہی خوش ہوتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضور خواجہ معین الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، یہ ان کی کرم نوازی اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو اور اپنے شہزادوں کو وہ ہمارے اوپر ظاہری زندگی کے اندر ہمیں رہبر اور رہنما
تو اپنے مشائخ کے ساتھ اپنے نسبت کو مضبوط کیجیے اور زیادہ وقت تعلیمات کو سیکھنے اور تعلیمات پہ عمل کرنے میں صرف کیجیے. اللہ تعالیٰ آج کی اس خوبصورت نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر قرآن گفتگو اگر مجھ سے کوئی خطا یا غلطی ہوگی لغزش ہوگی اللہ تعالیٰ کا گزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا آسیوں
علیہ